بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اسلام معاشرہ ود ملکن سنگھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے دوستو، آج کا پروگرام اس حوالے سے میں کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ ہماری جو فضولیات ہیں، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا پن ہے اور یہ ہمارا بڑا ہونے کا ایک ثبوت ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ پیسے ان موقعوں پر خرچ کریں جہاں پہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، جہاں پہ ہمیں بہت سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے۔ یہ پروگرام انسان کے فوت ہونے سے مطابقت رکھتا ہے کہ جب ہمارے ہاں کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے تو ہم اس پر اس کے لیے دعائے خیر بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے ایک اجتماعی اہتمام بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں، دعا تو بہت ضروری ہے، وہ ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں ذکر و اذکار بھی کرنا چاہیے اور ان کی روح کو بھیجنا چاہیے۔ ان کے روح کو جتنا ہم بھیج سکیں، وہ بھی ان کے نامہ مال جو ہیں وہ خود نہیں ابھی یہ نیکیاں کر سکتے اور نہ برائی کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ابھی دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے قرآن پڑھیں، درود پاک پڑھیں، استغفار کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ پڑھیں اور دوسروں سے پڑھنے کے لیے اپیل کریں کہ وہ بھی اپنے یا ہمارے لیے، ہمارے فوت شدگان کے لیے، جو ہمارے عزیز و رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے پڑھ کر دعا کریں اور ان کو بھیجیں تاکہ ان کے اعمال میں، نیک اعمال میں اضافہ ہو اور وہ جنت کے اعلیٰ مقام اور اعلیٰ درجات حاصل کر سکیں۔ لیکن وہاں ہم سے ایک چھوٹی سی بلکہ بہت بڑی ایک غلطی ہو جاتی ہے، جس کو ہم غلطی نہیں سمجھتے، اپنی انا سمجھتے ہیں اور اپنا بڑے ہونے کا یا بہت زیادہ واقفیت ہونے کا یا بہت زیادہ بڑی برادری ہونے کا ایک عذر پیش کر کے ہم وہاں پہ بہت زیادہ اخراجات کر دیتے ہیں، جن سے اگر ہم وہی پیسے 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ جو ہم وہاں پہ لوگوں کو مجمع اکٹھا کر کے، تو پڑھائی کم ہوتی ہے لیکن زیادہ اخراجات ہوتے ہیں، زیادہ بناوٹ اور زیادہ دکھاوا ہوتا ہے کہ زیادہ زیادہ خرچ کیا جائے، زیادہ زیادہ کھانا پکایا جائے، زیادہ لوگوں کو بلایا جائے تاکہ ہماری جو ہے نا وہ عزت افزائی ہو گئی۔ ان کے پاس، ان کے ہاں تو بہت لوگ آئے تھے، انہوں نے بہت بڑا انتظام کیا تھا۔ میرے بھائیوں، مرنے والے کو یہ نہیں چاہیے۔ ہو سکتا ہے مرنے والے کو زندگی میں وہ ترستا رہا ہو اور ہم نے اس کو ایک سیب کا کلو بھی نہ لے کے دیا ہو سکتا ہے ہم نے ان کو انگور کا ایک دانہ بھی ان تک نہ پہنچایا ہو، ان کا دل چاہ رہا ہو لیکن ہم لوگوں نے ان کا خیال نہیں رکھا۔ ان کی زندگی میں ہم لوگوں نے ان کو بالکل پسے پشت پھینک کے رکھا۔ ان کی خواہشات بہت تھیں جو ہم پوری کر سکتے تھے، لیکن ہم نے لاپرواہی کی، ہم نے اس وقت لاپرواہی کی، لیکن مرنے کے بعد ہمیں اپنی انا یاد آ گئی، ہمارے بزرگوں کی واقفیت یاد آ گئی، ان کی السلام علیکم یاد آ گئی۔ جب جو زندہ تھے، سوچیں کتنا خیال رکھا ان کا ہم لوگوں نے۔ وہ کوئی چیز 100 روپے کی کوئی چیز اگر کوئی کہہ دیتے تھے کہ یہ چیز کھانی ہے تو ہم لوگ اس کو 3 دن چاہتے تھے، 10 دن لٹکا دیتے تھے۔
وہ کیا کیا کہ تھک جاتے تھے، کبھی لا دیتے تھے، کبھی ہم بھول جاتے تھے، کبھی وہ درگزر کر جاتے تھے، کبھی یہ نہیں لا رہا تو رہنے دیتے ہیں۔ تو اگر وہاں پہ مناسب طریقے سے مناسب اہتمام کیا جائے، جو کہ فقط مرنے والے کی آخرت اور عاقبت کے لیے ہو، اس کی قبر میں آسانی کے لیے ہو، اس کی جنت کو قریب کرنے کے لیے ہو، اس کے درجات بلند کرنے کے لیے ہو، تو پھر ہمارا ادھر بنتا ہے کہ ہم قرآن خوانی کرائیں، محفل کرائیں، میلاد کرائیں، ایک طرح کی نعت خوانی کرائیں، تلاوت قرآن پاک ہو، مسئلے مسائل ہوں جس میں لوگ سنیں، اور مختصر سا ایک پیکج ہو، اور جو پیسے بچیں وہ ہم کسی غریب کو، یتیم کو، مسکین کو، حقدار کو دیں، اور ان پیسوں کا اجر ہدیہ کریں اس مرنے والے کو جو ہمارا فوت ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن خوانی کرائیں، نعت خوانی کرائیں، درس کروائیں، لیکن وہاں پہ یا تو ان لوگوں کو بلائیں زیادہ تعداد میں جو غریب مسکین ہوں، جن کے گزر اوقات مشکل میں چل رہی ہے، جو کھا کر خوش ہوں۔ ارے بھائی، ہمارے ہاں تو وہ لوگ ہم لوگ بلاتے ہیں جن کو، ان کو تو وہ کھانا بھی پسند نہیں ہوتا، چاہے جتنا مرضی اچھا ہو، وہ ان کے معیار کا ہی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں ہم مجبوری سے یہ کھا رہے ہیں۔ جب وہ ایک آدمی کھا ہی مجبوری سے رہا ہے، اس کو آپ زبردستی کھلا رہے ہیں، اور ایک کو خوراک کی ضرورت ہے، اس کو ہم اس تک پہنچا ہی نہیں رہے، اس کی ہم فکر ہی نہیں کر رہے، حالانکہ وہ جس کو ضرورت ہے اس تک پہنچائیں گے تو ہمیں بہت اجر عظیم ملے گا، ہمیں بہت زیادہ اجر ملے گا۔ تو لہٰذا میری درخواست ہے، ان چیزوں کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں ہم لوگ، جو فضولیات ہم نے اختیار کی ہوئی ہیں بڑے پن کی۔ میرے بھائیوں، بڑا پن صرف اعمال سے ہے۔ بڑا وہ ہے جس کو اللہ پاک پسند کرتے ہیں، بڑا وہ ہے جس کے اعمال اللہ کو پسند ہے، بڑا وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسہ ہے، بڑا وہ نہیں جس کے پاس 10-20 ارد گرد نوجوان یا ہاتھوں میں ڈنڈے لیے ہوئے یا پسٹل لیے ہوئے، نہیں، یا اس کے پاس بہت زیادہ پروٹوکول ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ یہ دنیا کا بڑا ہے، اور دنیا آخرت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ آخر ہم نے یہاں سے جانا ہے، ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے، ہمیں آگے اپنے مالک کو جواب دینا ہے۔ ہم بے مالک نہیں ہیں، ہمارا ایک مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کے بندے ہیں، ہم نے جا کر اس کو جواب دینا ہے۔ اور جواب کس طرح دے سکتے ہیں ہم لوگ جب کہ ہمارے پلے ہے ہی کچھ نہیں؟ ہم نے تو دنیا کو اپنا محور بنایا ہوا ہے۔ یہ سب چیزیں ہمارے لیے ایک ہمیں قید کیے ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں ہم قیدی بن کے ہوئے ہیں، اپنے ناک کے، اپنے انا کے، اپنے ناموں کے، اپنے خاندانوں کے، ہم اپنے کنبوں کے، ہم اپنے بڑے پن کے قیدی بن چکے ہیں ہم لوگ۔ اس قید سے نکلیں، اگلی دنیا کی فکر کریں جہاں ہم نے جانا ہے، وہاں پہ کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں، جو میں درخواست کر رہا ہوں، یہ غریب کا دیا ہوا آپ کے کام آئے گا، یہ یتیم کا دیا ہوا آپ کے کام آئے گا، یہ مسکین کا دیا ہوا آپ کے کام آئے گا۔ اس طرف دھیان دیں۔ جب انسان مرتا ہے تو کفن کے ساتھ کبھی پاکٹ نہیں ہوتی، کوئی چیز ہم یہاں سے لے کے نہیں جا سکتے۔ جو لے کے جانے والی چیز ہے وہ اعمال ہیں، ہماری نیکیاں ہیں، ہمارا اخلاق ہے، ہمارا حسن سلوک ہے، ہمارا برتاؤ ہے، ہمارا اللہ کے آگے جھکنا ہے، ہمارے اللہ کے احکامات کو ماننا۔ یہی پرچہ ہمیں ملا ہے، اس کو ہم صحیح طریقے سے پڑھ لیں،
اور آگے جا کے کامیابی حاصل کر لیں گے۔ لیکن بشمول میرے ہم سب اس چیز سے عاری ہیں، ہمارے یہ خیالات صرف وقتی ہوتے ہیں، ہمارے یہ کہنے کی باتوں تک ہی ہم لوگ محدود ہیں، بہت اچھی سی باتیں کرتے ہیں لیکن ہمارا عمل نہیں ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، کوشش کریں اپنے ارد گرد، اپنے عزیزوں میں، اپنے دوستوں میں جو آپ سے ہو سکتا ہے، جو آپ کی نظر میں حقدار ہے، اس تک اس کا حق پہنچائیں۔ ہمارے اوپر فرض ہے، یہ اپنا فرض پورا کریں اور کوشش کریں کہ جو پیسے ہم بہت بڑی تعداد میں ان چیزوں پر خرچ کرتے ہیں ان کو سیو کریں اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں، لاچاروں، بیماروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔